مشرق وسطی میں ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی نے ہمیں یہ دکھایا ہے کہ جنگ کی نوعیت بدل رہی ہے اور طاقت کا توازن بھی آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہا ہے۔ کئی دہائیوں تک جنگ کا ایک سادہ سا اصول سمجھا جاتا تھا کہ جس ملک کے پاس زیادہ دولت ہو وہ زیادہ طاقتور فوج اور جدید ترین ہتھیار بنا سکتا ہے یا خرید سکتا ہے۔ ایران کے ڈرونز نے $1 ٹریلین کا دفاعی بجٹ رکھنے والے ملک کو برباد کر کے رکھ دی ہے۔ دنیا میں تو وار اسٹریٹجی بدل گئی ہوئی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل جیسے ممالک ہیں، ان کو ایران نے بغیر جیٹ فائٹرز کے اس وقت ناکوں تلے چنے چبوا دیے ہیں۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ ایران کے ڈرونز نے ایک جنگ کی قیمت اور اس کا جو تناسب ہے اس میں بہت بڑی تبدیلی پیدا کر دی ہے۔ یعنی ایک بہت ہی طاقتور، بہت ہی بڑے دفاعی بجٹ، $1 ٹریلین کا دفاعی بجٹ رکھنے والے ملک کو برباد کر کے رکھ دی ہے اس جنگ میں جو آج کل چل رہی ہے مشرق وسطیٰ میں۔ جس جنگ کا آغاز اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر حملہ کر کے شروع کیا تھا، اور ایران نے اس کے جواب میں جو میزائلز اور ڈرونز استعمال کیے اور جس طرح آپ نے ہورمز کو چوک کر دیا ہوا ہے، اس کے نتیجے میں $1 ٹریلین والی دفاعی بجٹ جس ملک کا ہے وہ اب بے بس نظر آ رہا ہے۔ کب وہ شکست تسلیم کرتا ہے یہ ان کی خوش قسمتی ہوگی، جتنی جلدی کر لیں، اور اگر جتنی دیر کریں گے اتنا ہی نقصان اٹھاتے رہیں گے۔ یہ بات کس طرح کہ بڑے ہی سستی قیمت پہ بننے والے ڈرون جو ہیں وہ کروڑوں ڈالرز کے دفاعی نظام یا سمجھیے ایئر کرافٹ کیریئرز جو ہیں جو بلینز آف ڈالرز کے بنتے ہیں، ان کے لیے اب یہ خطرہ بن چکے ہوئے ہیں۔ تو آپ یوں سمجھ لیے کہ ان ڈرونز کو روکنے یا ان میزائلوں کو روکنے کے لیے، جن کی اپنی قیمت اگر میزائل ہے تو $1 لاکھ یا $2 لاکھ سے نہیں، اگر وہ بڑا ہائپرسونک بھی ہو تو $3 لاکھ سے ہوگی، اور اگر ڈرونز ہیں تو 10 سے لے کے 30 یا 40-50 ہزار ڈالرز کا ایک ہو سکتا ہے۔ ان کو مارنے کے لیے ایک پیٹریٹ جو ہے وہ کم از کم $40 لاکھ کا، 4 ملین کے قریب کا ہوتا ہے، اور یہ پھینکے جا رہے ہیں۔ تو یہ بات میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کی ہے، لیکن اب میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ وہ اعداد و شمار جو میں نے اب تک اس جنگ کے کرٹکس کے حوالے سے دیتا، مثلا لیری جانسنز ہو گیا یا پروفیسر ٹیڈ پوسٹل ہو گئے، اب وہی معلومات جو ہیں وہ برطانوی نیوز ایجنسی رائٹرز نے ایک ڈیجیٹل رپورٹ کی صورت میں شائع کی ہے، اور اس میں موازنہ کیا گیا کہ کس طرح اربوں ڈالر کا دفاعی بجٹ رکھنے والی سپر پاور جو ہے وہ ایران کے چند ہزار ڈالرز کے بنائے ہوئے ڈرونز کے سامنے بے بس ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تو اس کی رپورٹ کے مطابق امریکہ ایران میں زمینی فوج کے بغیر جنگ کیسے لڑ رہا ہے، اور ایران کے سستے ڈرونز جو امریکہ کے لیے جنگ انتہائی مشکل بنا رہے ہیں، اس موضوع پر انہوں نے یہ رپورٹ بنائی ہے۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے تصور کریں کہ ایک سستی سی اڑنے والی مشین، کوئی پروجیکٹائل جس کی قیمت شاید ایک درمیانی درجے کی گاڑی جتنی ہو، ایک ایسی عالمی طاقت کو مجبور کر سکتی ہے جس کا دفاعی بجٹ سینکڑوں ارب ڈالرز پر مشتمل ہے۔ وہ اسے گرانے کے لیے لاکھوں بلکہ کروڑوں ڈالر خرچ کرے۔ کیسی صورتحال ہے؟ یہ بات پہلی نظر میں شاید یقین آئے آپ کو کہ ایسا ہو رہا ہے، مگر جدید جنگ کی حقیقت اب کچھ ایسی ہی بنتی جا رہی ہے۔ خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی نے یا جنگ نے جو چل رہی ہے ہمیں یہ دکھایا ہے کہ جنگ کی نوعیت بدل رہی ہے اور طاقت کا توازن بھی آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہا ہے۔ یہ رائٹرز تسلیم کر رہا ہے۔ کئی دہائیوں تک جنگ کا ایک سادہ سا اصول سمجھا جاتا تھا کہ جس ملک کے پاس زیادہ دولت ہو وہ زیادہ طاقتور فوج اور جدید ترین ہتھیار بنا سکتا ہے یا خرید سکتا ہے۔ اسی اصول کے تحت امریکہ، نیٹو اور دیگر مغربی ممالک نے دنیا کی سب سے طاقتور فضائی افواج قائم کی۔ آپ رافیل کو دیکھ لیں، بہت مختلف نئے سے نئے قسم کے طیارے دیکھ لیں، فائٹر جیٹس وغیرہ، یہ پیسہ تھا، ٹیکنالوجی تھی، انہیں بنائے۔ تو جدید جو فائٹر جیٹس ہیں، اسٹیلتھ بامبرز ہیں، یا دور تک مار کرنے والے جو میزائلز ہیں، اور بہت سارا جو کمپلیکیٹڈ قسم کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، کئی قسم کا، ڈیوڈ سلنگ، ایرو 2، ایرو 3، اور یہ تھارڈ میزائل، پیٹریاٹ، یہ اس طرح کے ایئر ڈوم جو بنایا ہوا تھا انہوں نے،
حماس کے راکٹ روکنے کے لیے. یہ سب ایسے ہتھیار ہیں جنہیں بنانے اور چلانے کے لیے بے پناہ سرمایہ درکار ہوتا ہے. مثال کے طور پر F-35 جیسے جو فائٹر جیٹس ہیں یا جدید جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، ان کے لیے جو پیٹریٹ میزائل سسٹم ہے، ان سب کی قیمتیں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں اور اربوں ڈالروں تک پہنچ جاتی ہیں. اب جو ایک F-15 جو گرا ہے امریکہ کا، کچھ 4 یا 5 کے قریب بتائے جا رہے ہیں، اس میں ہر طیارہ جو ہے $100 ملین سے زائد کا ہے. جو KC-135 ایئر ری فیولنگ جو بوئنگ طیارے جو تباہ ہوئے ہیں، 5 اب تک بلکہ 6 بتائے جا رہے ہیں، ایک کچھ بچ گیا لیکن اب اڑنے کے قابل نہیں ہے جب تک اس کی بہت زیادہ مرمت اور جنگ کے دوران تو فوری طور پہ درکار ہوتی ہے. تو یہی مل کے کوئی تقریباً 300 کروڑ کے قریب یا 300 ملین کے قریب یہ بنتی ان کی قیمت. اسی وجہ سے طویل عرصے تک یہ سمجھا جاتا رہا کہ آسمانوں پر غلبہ پہلے صرف امیر ممالک حاصل کر سکتے تھے کیونکہ وہ ایسی مہنگی قسم کی مشینیں بنا لیتے تھے. لیکن اب یہ تصور تیزی سے بدل رہا ہے. ایران نے ایک مختلف راستہ اختیار کیا ہے. اس نے مہنگے لڑاکا طیاروں کے بجائے سستے، سادہ اور بڑی تعداد میں تیار کیے جانے والے ڈرونز پر توجہ دی. یہ ایران نے ایک پوری حکمت عملی دنیا کی بدل کے رکھ دی ہوئی ہے. ان میں سے ایک نمایاں جو مثال ہے وہ شاہد 136 یعنی شاہد 136 نامی ڈرونز کی ہے. اسے عموماً یک طرفہ حملہ آور ڈرون یا کاماکازی ڈرون کہا جا سکتا ہے. یعنی یہ جب یہ جاتا ہے تو پھر تباہ ہو کر وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے، اسی لیے اس کو خودکش ڈرون بھی کہا جاتا ہے. اس کا طریقہ کار بہت سادہ ہے اس کو بنانے کا. یہ ڈرون ایک مرتبہ فضا میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور پھر سیدھا اپنے ہدف کی طرف بڑھتا ہے. جب یہ اپنے ہدف تک پہنچتا ہے تو اس سے ٹکرا کر دھماکہ کرتا ہے. یعنی یہ واپس آنے کے لیے نہیں بنایا گیا بلکہ خود کو قربان کر کے ہدف کو تباہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ اس طرح کے ڈرونز کی قیمت حیران کن حد تک کم ہوتی ہے. تو مختلف جو ایسٹیمیٹس لگائے ان کے مطابق ان کی قیمت تقریباً 20,000 سے 50,000 ہے. بعض لوگ 10,000 بھی کہتے ہو سکتا ہے بڑھ گئی ہو، کہ اس کے درمیان ان کی کل قیمت ہوتی ہے. اگر آپ کہہ رہے کہ جنگی ہتھیاروں کی دنیا میں دیکھیں تو یہ قیمت تقریباً نہ ہونے کے برابر محسوس ہوتی ہے. اور یہی وہ پہلو ہے جس نے جنگ کے جو اکنامک بیلنس یا توازن، جو معاشی توازن، اس کو ہلا کر رکھ دیا ہوا ہے. ایران کی حکمت عملی کا بنیادی اصول یہ ہے کہ مہنگے اور محدود ہتھیاروں کے بجائے بڑی تعداد میں سستے ہتھیار استعمال کیے جائیں. اس تصور کو سادہ الفاظ میں یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر ایک مہنگا میزائل بھیجنے کے بجائے 100 سستے ڈرونز بھیجے جائیں تو وہ دفاعی نظام کے لیے، جو بھی ایئر ڈیفنس سسٹم بنا ہوا دشمن کا، اس کے لیے روکنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے حالیہ برسوں میں کئی ایسے واقعات دیکھنے میں آئے ہیں جہاں ایک ساتھ بڑی تعداد میں ڈرونز اور میزائل داغے گئے، اور بعض حملوں میں سینکڑوں میزائلوں کے ساتھ 1,000 سے زیادہ ڈرون بھی استعمال کیے گئے. اس حکمت عملی کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہر ڈرون اپنے ہدف تک پہنچے، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں حملہ کیا جائے کہ ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ ناکارہ ہو جائے، اور کچھ ڈرون لازماً اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے اور ٹکرا کر تباہ ہو جائیں گے. اب صرف ایک بات ضمن کہہ دوں کہ امریکہ نے اس وقت جو ایران پر سینکشنز لگائی ہوئی ہیں، جو بدترین قسم کی اور سخت ترین قسم کی سینکشنز ہیں، یہی ان کے لیے ایک بلیسنگ ان ڈسگائز، یعنی یہ چھپی ہوئی ایک اللہ کی طرف سے رحمت بھی آئی. اسی لیے انہوں نے توجہ دی مہنگے ہتھیاروں کی طرف نہیں. F-15 F-16 F-35 ایسے ہتھیاروں کی طرف توجہ نہیں دی. توجہ دی انہوں نے 20,000 10,000 $50,000 کا ڈرون اور 1 لاکھ یا 2 لاکھ ڈالرز کی قیمت کے میزائل جو ہیں. تو اسی کے نتیجے میں ان کی تخلیقی صلاحیت بھی سامنے آئی ہے، ایک خود انحصاری بھی ہے. آج انہیں ان ہتھیاروں کو لینے کے لیے نہ چین سے مل رہے ہیں، نہ روس سے مل رہے ہیں، اور امریکہ سے، مغرب سے تو مل ہی نہیں رہے. روس نے ان سے پیسے بھی لیے تھے Su-35 کے، وہ ابھی تک ڈیلیور نہیں ہوئے ہیں. اور S-300 کے پیسے لیے تھے، وہ بھی کتنے سالوں بعد ملے جب وہ ریڈنڈنٹ ہو چکے ہوئے ہیں. اور چین نے تو ان کو بظاہر ایک بھی فائٹر جیٹ نہیں دیا ہے. شاید مستقبل میں جب ایران پر سے پابندیاں ہٹیں گی تو کچھ یہ چین اور روس ان کو اپنا سامان دیں گے. تو یہیں سے ایک اصل مسئلہ جنم لیتا ہے
جسے دفاعی ماہرین کاسٹ ایکسچینج پرابلم یا لاگت کے عدم توازن کا مسئلہ کہتے ہیں۔ جب ایک $50,000 کا ڈرون بھیجتا ہے ایک ملک اور دوسرا ملک اسے روکنے کے لیے 4 ملین یعنی $40 لاکھ کا میزائل پیٹریٹ میزائل استعمال کرتا ہے تو معاشی حساب کتاب کیلکولیشن یکدم الٹ ہو جاتا ہے۔ پیٹریٹ میزائل سسٹم جیسے دفاعی جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، ان کا ایک انٹرسیپٹر جو ہے وہ کئی $ملین کا ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک سستے ڈرون کو مارنے کے لیے، 20,000 کے ڈرون کو مارنے کے لیے اسے درجنوں یا سینکڑوں گنا زیادہ رقم خرچ کی جاتی ہے، کیونکہ ایک پیٹریٹ نہیں مارا جاتا، پیٹریٹ میزائل کئی مارے جاتے ہیں۔ اور خاص طور پہ جو اسرائیل کو سپلائیز ہیں اس کی تو حد ہی کوئی نہیں ہے، وہ 3 4 بھی چلائے، ایسے بھی واقعہ سننے میں آئے ہیں، اور ایک بھی نہیں لگا، ایسا بھی ہوا ہے۔ تو اگر یہ عمل چند مرتبہ ہو تو شاید قابل برداشت ہو کہ 4 ڈرونز آگے تھے یا 2 میزائلز آگے تھے، لیکن اگر سینکڑوں ڈرونز بلکہ ہزاروں ڈرونز سوارمز کی صورت میں ایک ساتھ بھیجے جائیں تو ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم بڑی مقدار میں مہنگے میزائل استعمال کرنا پڑتے ہیں ان کو، وہ کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیفنس کرنے والا ملک مالی طور پر زیادہ دباؤ میں آ جاتا ہے، حملہ آور ملک نسبتاً کم خرچ کر کے زیادہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ جو ایک روپے خرچ کرتا ہے اپنے دفاع کے لیے، دوسرا 1 آنا یعنی 10 پیسے یا 6 پیسے استعمال کرتا ہے، یہ ہے فرق۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم مسئلہ بھی ہے، ہر ایئر ڈیفنس سسٹم کے پاس میزائلوں کی تعداد محدود ہوتی ہے۔ اگر کسی بیٹری کے پاس درجنوں یا چند 100 میزائل ہوں اور اس پر ایک ساتھ سینکڑوں ڈرونز کا حملہ ہو جائے تو جلد اس کے ذخائر ختم ہو سکتے ہیں۔ اگر میزائل ختم ہو جائیں تو پھر باقی آنے والے ڈرونز کو روکنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی سبجیکٹ کے جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ اگر دفاعی نظام جو ہے ڈیفنس سسٹم اسی 80% ڈرونز کو بھی تباہ کر دے تو باقی 20% پھر بھی بڑے پیمانے پر نقصان پہنچانے کے لیے کافی ہوتے ہیں اور وہ اپنے ہدف سے جا کے ٹکرائیں گے۔ یہ ہوتے جب آپ کا ایئر ڈیفنس سسٹم پرفیکٹلی کام کر رہا ہے۔ جب اس میں ڈپلیشن شروع ہو جائے یعنی کمی واقع ہونا شروع ہو جائے تو پھر حالات بدل جاتے ہیں، پھر وہ 80% نہیں روکے جاتے ہیں، پھر 50% بھی نہیں روکے جا سکتے، اور ایک وہ وقت آئے گا کہ جب کوئی بھی ڈرون اور میزائل جو ایران سے داغا جائے گا اسرائیل کے لیے، اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور یہ وقت جلد آ رہا ہے۔ دوسری طرف امریکہ اور اس کے اتحادی اب بھی اپنی روایتی فوجی طاقت پر انحصار کرتے ہیں۔ وہ جو ایک ہیوبرس ہوتی نا، غرور، فخر، تکبر کہ ہمارے پاس تو وہ آگ ہے، جس طرح آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات سنے ہوں گے کہ میں ان کو یہ کر دوں گا، میں تباہ کر دوں گا، وہ ان کی پوری نیوی ختم ہو گئی، ان کا پورا ڈیفنس سسٹم ختم ہو گیا ہے، ان کے پاس تو ایئر فورس ہے ہی نہیں ہے، جو بچا بھی تھا ہم نے وہ بھی تباہ کر دیا۔ جب اس طرح کی باتیں کرنے کے بعد جب ان کو اب یہ احساس ہونے لگا ہے کہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں تھا، ماہرین جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ چائنا کے ایک اینالسٹ ہیں پروفیسر گاؤ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ نے امریکہ جیسی سپر پاور کو اتنا ولنریبل بنا دیا ہے کہ وہ ایران جیسے مد مقابل کے سامنے لڑ ہی نہیں پا رہا ہے۔ امریکہ جیسے ملکوں کے پاس جو جدید فائٹر جیٹس ہیں یا طاقتور ریڈار سسٹمز ہیں یا سیٹلائٹس کی سرویلنس ہے، اور جو ان کے پاس جو جدید ایئر ڈیفنس سسٹم موجود ہیں، وہ حالیہ فضائی کارروائیوں میں سینکڑوں جنگی طیارے استعمال کیے گئے، جن میں کہ F-35 جیسے جدید طیارے بھی شامل ہیں۔ یہ نظام یقیناً ٹیکنیکی لحاظ سے انتہائی ترقی یافتہ ہے، لیکن ان کی بہت بڑی کمزوری ان کی قیمت ہے۔ انہیں بنانا، چلانا اور منظم کر کے رکھنا جو ہے، برقرار رکھنا جو ہے، یہ بہت مہنگا کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے جو ملٹری ایکسپرٹس ہیں اب اس سوال پر غور کر رہے ہیں کہ مستقبل کی جنگیں کس طرح لڑی ہوں گی اور وہ کیسی ہوں گی۔ کیا آنے والے برسوں میں اربوں ڈالر کے جو فائٹر جیٹس ہیں یہ آسمانوں پر حکمرانی کریں گے، یا پھر ہزاروں سستے ڈرونز کے جھنڈ میں یعنی اس کے سوارمز میں میدان جنگ کا فیصلہ کریں گے؟ بہت سے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ جنگ کا کردار تبدیل ہو چکا ہے۔ اب صرف تکنیکی برتری کافی نہیں رہی،
بلکہ ایک اکنامک کاسٹ جو ہے وہ بھی برداشت کرنی پڑ رہی اور وہ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. پیداوار کی رفتار بھی فیصلہ کن ایک فیکٹر بنتی چلی جا رہی ہے. یہ جو پیٹریٹ میزائل ہیں یا تھارڈ میزائل تو ایک سال میں 80 یا 100 سے زیادہ بن ہی نہیں سکتے ہیں، اور اس کا چوتھائی حصہ پہلے استعمال ہو چکا ہے. دنیا بھر میں جو تھارڈ میزائل بنے ہوئے ان کا چوتھا حصہ پہلے ہی استعمال ہو چکا ہے، ڈپلیٹ ہو چکا ہے. اب ساؤتھ کوریا سے اٹھا کے لایا جا رہا ہے ایک تھارڈ میزائل کا سسٹم جو ساؤتھ کوریا کے دفاع کے لیے تھا، اور اس کو اسرائیل پہنچایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو کچھ نہ ہو جائے، امریکہ برباد ہو جائے. تو سستے ڈرونز نے ایک اور اہم تبدیلی بھی پیدا کی ہے. انہوں نے نسبتاً کم وسائل رکھنے والے ممالک کو بھی ایک نئی طاقت فراہم کر دی ہے. اب کسی ملک کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ اربوں ڈالر خرچ کرے یا جدید لڑاکا تیاری خریدے. وہ نسبتاً کم سرمایہ لگا کر بڑی تعداد میں ڈرونز تیار کر سکتے ہیں اور اپنے مخالف کو مسلسل دباؤ میں رکھ سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ دنیا کے کئی خطوں میں ڈرون ٹیکنالوجی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. حالانکہ یہ ڈرون ٹیکنالوجی سب سے پہلے امریکہ ہی نے بنائی تھی، لیکن وہ جاسوسی کے لیے زیادہ استعمال کرتے تھے یا دہشت گردوں پر حملہ کرنے کے لیے. اسی لیے پاکستان میں ڈرونز کے ذریعے بہت عرصہ پہلے سے ہی حملے شروع ہو گئے تھے، اور بہت سارے جن کو امریکہ دہشت گرد کہتا تھا اور پاکستان کے لوگوں نے جہادی کہتے تھے، ان پر اس نے حملے بہت سارے کیے تھے. امریکہ اور اس کے اتحادی بھی اس بدلتی ہوئی حقیقت کو اب سمجھ رہے ہیں، اس لیے وہ اب کم قیمت کے دفاعی حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مثال کے طور پر لیزر ویپنز جو ہے یا الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز جو ہے، اور ایسے ڈرونز جو دوسرے ڈرونز کو تباہ کر سکے. مقصد یہ ہے کہ دفاع کی لاگت کم کی جائے تاکہ ایک سستے ڈرون کو روکنے کے لیے لاکھوں ڈالرز خرچ نہ کرنے پڑے. لیکن یہاں پہ جو بڑی رکاوٹ جو ہے امریکہ جیسے ملکوں کے لیے، کہ جو ڈیفنس انڈسٹری جو ہے اس کی بڑی گرفت ہے حکومت کی پالیسیوں کے اوپر. تو اگر انہوں نے دیکھا کہ یہ سستی ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں تو وہ پھر صدر نہیں رہے گا، وہ حکمران نہیں رہے گا. کیونکہ اگر آپ ایک طیارے کے لیے، ایک فائٹر جیٹ کے لیے $100 ملین خرچ کرتے ہیں اور ڈرون آپ کو $1,00,000 میں مل جائے، فرض کیجیے امریکہ میں تو ظاہر 50,000 یا 20,000 کا وہ نہیں بنائیں گے. وہ ہمیشہ ایک چیز جو ہوتی ہے عالمی مارکیٹ میں جو قیمت ہوتی ہے اسے ڈبل سے کم نہیں بناتے، اسلحہ خاص طور پہ جو بڑا اچھا ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بہت ایڈوانس ہوتا ہے. تو اگر اس طرح سستے خرچے سے امریکہ کا دفاع ہونے لگا یا ادھر خرچ ہونے لگا سستے پروجیکٹس پہ، تو جو دفاعی ان کے ڈیفنس انڈسٹری کے جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں وہ پھر خوش نہیں رہیں گے، کیونکہ وہ تو چاہتے زیادہ سے زیادہ خرچہ بڑھے، $1 ٹریلین $2 ٹریلین ہو جائے امریکہ کا دفاعی بجٹ، کیونکہ یہ سب پیسہ پھر بالآخر ان انڈسٹری ہی کے لوگوں کی کمپنیوں کے پاس جائے گا. بہرحال اگر ہم مجموعی تصویر کو دیکھیں تو واضح ہوتا ہے کہ جدید جنگ صرف طاقتور ہتھیاروں کی دوڑ نہیں، اب یہ معاشی حکمت عملی کی جنگ بھی بن چکی ہے. جو ملک کم خرچ بالا نشیں یعنی زیادہ سر پیدا کر کے اپنی جنگ جیت سکتا ہے وہ میدان میں برتری حاصل کر سکتا ہے. سستے ڈرونز نے اس توازن کو چیلنج کر دیا ہے، یعنی جو طاقت اور دولت کے ذریعے جو ان کے حق میں تھا، طاقتور ملکوں کے حق میں، وہ بدلتا جا رہا ہے، اور دنیا کی بڑی فوجوں کو اپنی اسٹریٹجی پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کر دیا ہے. کہ اگر ڈرونز اور میزائلوں سے آپ ایران کو دیکھیں کس طرح قبضہ کیا ہے آپ نے ہرمز پہ، اور 10 ارب ڈالرز کے ایئر کرافٹ کیریئر جو ہیں وہ چھپتے پھر رہے ہیں، ان سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. اس لیے جب آپ آئندہ کسی ملک کی جو ملٹری پاور کے بارے یا ملٹری مائٹ کے بارے میں سوچیں تو صرف جنگی جہازوں، ایٹمی ہتھیاروں یا اربوں ڈالر کے دفاعی بجٹ کو نہ دیکھیں. ہمارے کئی لوگ جب موازنہ کرتے ہیں تو صرف وہ یہ گن رہے ہوتے ہیں کہ ایک کے پاس 600 ٹینک ہے تو دوسرے کے پاس 300 ٹینک ہے، ایک کے پاس 200 فائٹر جیٹس ہے تو ایک کے پاس 50 ایئر جیٹس ہے. یہ نہیں، ایران کے پاس تو فائٹر جیٹس ہے ہی نہیں، اور اس نے امریکہ اور اسرائیل جیسے یا ان دوسرے خطے میں جو ممالک ہیں جن کے پاس F-16 سے لے کے F-15 F-18 F-35 یہ جہاز یا مل رہے ہیں یا مل چکے ہیں یا ملنے والے ہیں، ان کو ایران نے بغیر جیٹ فائٹرز کے اس وقت ناکوں تلے چنے چبوا دیے ہیں.
تو فوجی طاقت کے بارے میں آپ سوچیں تو صرف اب یہی چیزیں میٹر نہیں کرتی یا ایٹمی ہتھیار وغیرہ نہیں میٹر کرتے ہیں. اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ وہ ملک نئی ٹیکنالوجی کو کس طرح استعمال کر رہا ہے اور وہ اپنی جنگی صلاحیت کو کس حد تک کم قیمت میں برقرار رکھ سکتا ہے. کیونکہ جدید دور کی جنگ میں طاقت کا مطلب صرف زیادہ ہتھیار ہونا نہیں بلکہ یہ بھی ہے کہ آپ کتنی دیر تک لڑنے کی معاشی صلاحیت رکھتے ہیں. ممکن ہے کہ آنے والے برسوں میں آسمانوں پر ہمیں مہنگے فائٹر جیٹس کی جگہ یا ان کے ساتھ ساتھ ہزاروں چھوٹے چھوٹے ڈرونز کے جھنڈ بھی نظر آئیں، اور شاید یہی وہ منظر ہوگا جو مستقبل کی جنگ کی اصل تصویر پیش کرے گا، جہاں ٹیکنالوجی، معیشت اور اسٹریٹجی تینوں مل کر طاقت کا نیا توازن تشکیل دیں گے. یہ میں باتیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، لیکن اس مرتبہ اس لیے دوبارہ ان کو دہرا رہا ہوں اور ذرا وضاحت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کیونکہ اب رائٹرز نیوز ایجنسی اس نے اس پر پورا ایک ڈیجیٹل ایک صفحہ شائع کیا ہے، اور یہ اب ان کو بھی ماننا پڑ رہا ہے کہ دنیا میں تو وار اسٹریٹجی بدل گئی ہوئی ہے. آپ جو اتنے بڑے بڑے GBU-57 بنکر بسٹر جو بنا رہے ہیں، ان سے زیادہ خطرناک اب یہ ڈرونز ہیں، اور اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز انسانی تخلیقی صلاحیت اور انسانی عزم ہے، جو اس وقت ایران نے دنیا کے ایک ایک حصے کو، پورے میڈیا کو دکھا دیا ہے کہ ایک شہید ہوتا ہے دوسرا آ جاتا ہے، دوسرا شہید ہوتا ہے تیسرا آ جاتا ہے. سلسلہ جاری ہے قربانی کا اور فتح کا. شکریہ. ثقلین امام کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.